تو نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، تو نئے سال کی مناسبت سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ انسان کی زندگی حرکت میں ہے، مومنٹ میں ہے، دن رات میں، رات دن میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور آج جو انسان 5 سال کا ہے وہ آئندہ 6 سال کو ہو جائے، جو آدمی ابھی 50 سال کا ہے وہ نیکسٹ ایئر 51 سال کو ہوگا۔ بس اس کی زندگی میں حرکت ہے، اور ٹائم کسی آدمی کے لیے نہیں رکتا، نہ کسی واقعے کی وجہ سے رکتا ہے، نہ کسی آدمی کی وجہ سے رکتا ہے، نہ اس کو رشوت دیکھ کر روکا جا سکتا ہے، نہ سفارش کر کے روکا جا سکتا ہے۔ پر اس میں ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو امانگ کرے وقت کے ساتھ، وقت اس کے ساتھ امانگ نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نئے سال کا آنا کوئی خصوصیت خاصیت رکھتا ہے۔ آپ جشن منائیں یا نہ منائیں، نیا سال آنا ہے۔ آپ خوشی منائیں یا نہ منائیں، نیا سال آنا ہے۔ آیا نئے سال میں کوئی خوشی تقریب ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اگر اس عنوان سے کوئی تقریب کر رہے ہیں کہ نئے سال میں ایک نیا عزم آپ لے رہے ہیں، نیا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، نیا اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، ترقی کے حوالے سے، بہتری کے حوالے سے، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے، اور اپنے لیے ٹارگٹ رکھ رہے ہیں کہ اس سال میں نے اتنی دفعہ قرآن مکمل کرنا ہے، اتنے نفل پڑھنے ہیں، اس سال میں اتنے غریبوں کی میں نے مدد کرنی ہے، میں نے اس سال وہ گناہ نہیں کرنے گزشتہ سال جو میں نے کیے تھے، وہ غلطیاں میں نے نہیں کی کرنی جو گزشتہ سال میں نے کی تھی، تو نیا سال معنی رکھتا ہے۔ اگر نیا سال میں وہی روٹین ہے جو پچھلے سال تھی تو فائدہ نہیں ہے۔ نئے سال میں وہی غلطیاں آپ نے کرنی ہیں جو پرانے سال میں کرتے رہے، گزشتہ سال میں کرتے رہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ موقع میگیم کے سال نو، اگر تصمیم داریم یک تغیر و تبدل و یک حرکتی به وجود خواهد آمد، سال نو معنی داره و الا سال نو قدیم جز زندگی انسان است. اگر ما تعهدی ندهیم، به خودمون قول ندهیم، وعده نکنیم که ما خودمون را عوض خواهیم کرد، سال نو و قدیم با هم فرقی نداره، چون جز زندگی انسان است. لحظات به دقایق عوض میشن، دقیقه به ساعت عوض میشن، ساعت به روز عوض میشن، روزا به هفته عوض میشن، هفته به ماه عوض میشن، ماه ها به سال عوض میشن. بڑا پیارا جملہ کہا ایک دانشمند نے، اس نے کہا کہ میں صبح ہونے سے روک نہیں سکتا ہوں ٹائم کو، اور پھر مغرب ہونے سے بھی نہیں روک سکتا ہوں، غروب ہونے سے بھی روک نہیں سکتا ہوں، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ امانگ کروں۔ بس نیا سال نیا عزم لے کر آئے تو وہ مفید ہے، نئے فیصلے لے کر آئے تو مفید ہے، گزشتہ غلطیوں کی تلافی ہو تو مفید ہے، گزشتہ غلطیوں کا ازالہ ہو تو مفید ہے۔ بس اس نئے سال میں عزم کریں اپنے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، کہ جو غلطیاں، جو خطائیں، جو گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں گزشتہ سال، ان کا اعادہ نہ ہو،
ان کا تکرار نہ ہو، اور جو نیکیاں گزشتہ سال نہیں کر سکے، کرنی چاہیے تھی آپ کو، نہیں کر سکے، کوشش کریں اس سال میں کریں، تو پھر نیا سال خوشی، نیا عزم معنی رکھتا ہے، ورنہ آپ کے یا میرے خوش ہونے سے سال پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ سال پر اثر پڑتا نہ ہم پر اثر پڑتا۔ جس طرح نیا لباس آپ پہنتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے، یا نئی کوئی چیز آپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو آرامش محسوس ہوتی ہے، تو نئے سال میں جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو آرامش محسوس ہو اس حوالے سے کہ میں اس سال میں کچھ عزم لے کر آگے بڑھوں گا، کچھ کام اپنے لیے کروں گا، خدا کی مخلوق کے لیے کام کروں گا، عبادت میں میری بہتری آئے گی، میری ریاضت میں بہتری آئے گی، میرے اعمال میں بہتری آئے گی، بد اخلاقی سے پرہیز کروں گا، فضول خرچی سے پرہیز کروں گا، وقت کی پابندی کروں گا، اور اپنے امور کو وقت پر بجا لانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ساری چیزیں ہوں تو نیا سال معنی رکھتا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، مختلف محکموں میں ٹارگٹ رکھا جاتا ہے ایک سال کا، اس سال ہم نے اتنا بجٹ استعمال کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوشش کریں کہ اس سال، یہ پورا سال ہے، اس سال ہم کیا کریں گے؟ غریبوں کی مدد کریں گے۔ اس سال کیا کریں گے؟ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ اس سال کیا کریں گے؟ ہم 10 دفعہ قرآن ختم کریں گے۔ اس دفعہ کیا کریں گے؟ روزانہ ایک آیت کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ ایک آیت، روزانہ نہیں صحیح ہے، ہفتے میں ایک آیت جو اعمال سے متعلق ہے، جو آیت نصیحتوں سے متعلق ہے، جس میں خدا نے ہمیں حکم دیا، آرڈر دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وبالوالدین احسانا، آیات ہیں، وقول للناس حسنا، یہ آیت ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کسی بڑے کے سامنے اونچی آواز میں سے نہ بولیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کریں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ان آیات پر عمل کریں گے۔ سال میں 365 آیات پر عمل کر رہے ہیں آپ، 365 آیات بہت بڑا فگر ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اور پھر وہ خاص آیات جو عمل سے متعلق ہیں، کیونکہ قرآن میں ساری آیات ایسے نہیں ہیں، بعض داستانیں ہیں، کہانی ہے، ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ بس ہمیں اس نئے سال میں نئے عزم کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی